تو یہاں بتا دیا کہ کھیل تماشے، دنیا، مال، یہ سب کچھ جو ہے ایک صرف بات ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ جب تمہیں کسی چیز کے لیے بلا لے تو تمہیں اپنی ذاتی چیزوں کو پیچھے رکھنا ہوگا۔ اب یہاں سے چند باتیں ہم جنرل کریں گے جمعے کے بارے میں۔ پہلی بات ہے کہ جمعہ کیوں ہے؟ جمع ہونے کے ناطے سے، کہ آج ہم اس میں جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی جو تخلیق ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعے کے دن اس کو مکمل کیا تھا۔ آخری دن جمعہ تھا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی روز ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی، یعنی قیامت جمعے کو آئے گی۔ اور اس دن کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں انسان جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں مختلف احادیث کا خلاصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اجتماع کے لیے، خوشی کے لیے، ہولی ڈے کے لیے ایک دن رکھا تھا جو شروع سے جمعے کا تھا۔ یہود نے اس کو بدل کر ہفتہ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ہفتے پہ جائیں گے۔ نصارہ نے اتوار لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے جمعے ہی کے دن کو پسند کیا۔ مکہ میں آخری جب دن تھے، معراج کے موقع پہ نماز فرض ہوئی۔ مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور نماز جمعہ بتائی۔ یہاں ہم آیتوں پہ لفظ ڈالیں تو دیکھیے کہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، پکارا جائے جس دن نماز کے لیے۔ نودیہ یہاں لفظ ندا سے ہے اور اس سے معنی اذان ہے۔ من یوم الجمعہ کا معنی ہے ادھر فی یوم الجمعہ، کیونکہ جمعے کے دن میں ہوتی ہے نا۔ فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللہ سے مراد ہے کوشش کرو۔ سعی کا معنی دوڑنے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں دوسرا مراد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واضح روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے دوڑ کے نہ ہو۔ کچھ لوگ وقت سے پہلے نکلتے کوئی نہیں اور آخری وقت میں ادھر ادھر گرتے پڑتے مسجد میں پہنچتے ہیں یا گاڑی کو جھٹکے دیتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تحمل سے آؤ، تمہارے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، خوشی سے آؤ، یہ نہیں کہ دوڑو، کیونکہ جب آپ دوڑیں گے تو دوسرے لوگ بھی تو آپ کو دیکھیں گے نا۔ سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ۔ مطلب کیا ہے کہ جو ہی جمعے کے دن اذان ہو جائے تو اب اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں جو ایک لفظ آ رہا ہے کہ وزر البئی، چھوڑ دو بے کو۔ بے کہا جس سے مراد کیا ہے؟ خریدنا، جس کو آپ کہہ سکتے فروخت کرنا، بیچنا، لیکن یہاں بے کہہ کر خرید و فروخت دونوں مراد ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت بند کریں، کیا کریں، کس طرح کریں؟ تو ہمیں اس کے احکامات ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ بے کا تعلق ہر قسم کے کسب معاش سے ہے۔ کوئی جاب پہ ہے، چھوڑنی پڑے گی، کوئی شاپ پہ ہے، بند کرے، اس کام کو روکے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ بہت ہی زیادہ رغبت دلائی لوگوں کو، اور اس پہ احکامات بہت سخت ہوتے ہیں کہ جب لوگ جمعے کی نماز کے وقت بھی کوئی کمائی کریں۔ بعض تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں ریڑھی والے کہ وہ مسجد کے باہر بیٹھے چیزیں بیچتے رہتے ہیں آخر وقت تک، اور جو ہی مولوی صاحب نے جا کے خود جماعت کے لیے اذان دی اور پہلی رکعت شروع ہوئی، پھر وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، 2 فرض پڑھے، واپس آ کے اسلام کے بعد فوراً اپنے ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کوئی امیر ہو کہ غریب ہو، بہرحال اللہ پہ اس کا یقین ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمعہ ترک کر دیتے ہیں وہ اس سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ دوسری روایت ترمذی، نسائی اور ابو داؤد کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز جمعہ کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے، یعنی کیئر ہی نہ کی، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، 3 جمعے ترک کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور مہر لگنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر گناہوں کا گناہ ہونا ہی نہیں لگتا اور نیکیوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی۔ ایک چھٹی کرتے ہیں، بندے کو فکر ہوتا ہے میں نے کیوں کی، 2-3 ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے، سبق ہی آگے ہو گیا ہوگا، اب تو پاکستان جانا ہے، چلو پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اب آئیں، ابھی ذرا سیٹ نہیں ہوئے، اور اس طرح دل پہ مہر لگتی جاتی ہے۔ نیکی کی توفیق کا چھلنا مہر کا لگنا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جابر سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت
نابالغ بچہ اور غلام کے۔ اب دیکھیں سب کے عذر ہے نا، مریض جو ہے وہ تو بیچارہ چل کے جا نہیں سکتا، دوسرے کو کیسے تکلیف دی جائے، مسافر ہے وہ دوسرے سفر میں، ملک میں ہے، شہر میں گیائی کام کے لیے، اور سفر میں جمع ہو جاتی ہیں نمازیں، اس لیے اگر کوئی مسافر جمعہ نہ پڑھے تو اس کو گناہ نہیں۔ عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، اگر کر دیا جاتا تو جھگڑے ہوتے، مرد تو گھروں میں بیٹھے ہوئے اور عورتیں جمعے کے لیے پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے عورت پہ فرض نہیں، لیکن ان میں سے جو بھی کرے گا، مریض چلا جائے، مسافر جائے، عورت جائے، بچہ جائے، غلام، اجر سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ غلام پہ بھی اس لیے نہیں کہ آقا کا غلام ہے، لیکن اس سے مراد پیڈ ملازم نہیں ہے جو آج کے دور کے امپلائز نہیں، سرونٹس مراد ادھر، غلام۔ کوئی شخص کسی وجہ سے اگر چھوڑتا ہے جمعہ، لہو و لعب کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی کرے گا، اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں کئی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں نا، کہ جمعے کی نماز کے لیے کس طرح لوگ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، یہ جو نودیہ کا لفظ ہے نا، للصلاۃ، جو ہی وہ اذان ہوتی اس کے فوراً بعد امام خطبہ دیتے، اور خطبے کے بعد فوراً نماز ہو جاتی تھی، یہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہی رہا، یہ ایک ہی عمل تھا۔ بات کب ہوئی؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا، مسلمانوں کی کثرت ہوئی، تعداد زیادہ ہوئی، پہلی جو اذان ایک ہوتی تھی نا، وہ 4 6 10 جو گھر قریب قریب تھے ان تک بات پہنچ جاتی تھی۔ جب زیادہ ہوئی تو پھر بات پہنچانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو دکانیں بند کر کے مسجد میں آنے کے لیے، مسجد میں نہیں، غور سے سنیے گا، ایک مسجد میں 2 اذانیں کبھی نہیں ہوئیں، صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تابعین کے دور میں ایک اذان ہی مسجد میں تھی، لیکن لوگوں کو انفارم کرانے کے لیے، جیسے بعض لوگوں نے الارم لگائے ہوتے ہیں 15 منٹ پہلے تاکہ اپنی چیزوں سے فارغ ہو جائیں، تو مدینہ کے بازاروں میں مختلف فاصلے پہ، یعنی مسجد سے جتنا فاصلہ ہوتا تھا نا کہ لوگوں کو آنے میں مدد ہوگی، اتنے فاصلے پہ ایک اذان ہو جاتی تھی۔ کوئی اسی طرح دور ہوتا تو دور ہوتی جاتی، جو دور والا ہوتا وہ اپنی اذان سن کے چل پڑتا، جو ہی یہاں پہنچتے تو بالکل صحیح وقت ہو چکا تھا، جاتے مسجد میں اذان ہوتی، اذان کے بعد فوراً خطبہ، خطبے کے بعد فوراً نماز۔ یہ ہے مسنون عمل۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج 98% ہماری مسجدوں میں اس طرح نہیں ہوتا، ایک ہی مسجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ پھر حکم کیا ہے کہ جو خطبہ ہے یہ مختصر ہو، اور خطبے کے فوراً بعد جماعت، اور جماعت کے بعد ختم۔ صحابہ کرام فوراً چلے جاتے تھے اپنے حجروں کی طرف یا اپنے گھروں کی طرف، اور سنتیں وہاں نہیں پڑھتے تھے۔ کوئی پڑھنا چاہے تو مسجد میں 2 سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے، 2 2 کر کے 4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے مسائل یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم نماز کے مسائل میں پڑھ چکے، لیکن چونکہ قرآن پڑھنے اور سننے والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو یہ مسائل پتہ چلے، تو لہٰذا مسجد سے انسان نکلے جب بعد میں رک بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی آج کے دور میں۔ پہلی بات ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں اس سے پہلے کوئی لیکچر ٹائپ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ، عرب خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس حکم پہ اتنی شدت سے عمل کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم کسی شہروں میں، دوسروں میں جب جاتے ہیں، کوئی بھی لیکچرز ہوتے ہیں تو کوشش کرتی ہے کہ میکسیمم وقت استعمال ہو، اور میں نے جتنے بھی ٹرپس دعویٰ کے سلسلے میں کیے اس میں الحمدللہ زیادہ ویکینڈز ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ زیادہ ایزی فیل کر کے رکھتے۔ اب جمعے کا دن جب ہوتا ہے اس کو میکسیمم یوز کرنے کے لیے ہمیں جمعے کے دن صبح بھی درس رکھنا ہوتا ہے۔ کوئی مسجد عموماً ہمیں اجازت نہیں دیتی، اسپیشلی جو لوگ عرب ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بدعہ ہے، حالانکہ وہ عورتوں کا لیکچر ہے، اس میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بعض لوگ اس طرح سٹک ہوتے ہیں سنت سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جمعے سے پہلے مسجد میں ہم کوئی گیدرنگ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس آج ہمارے کلچر میں کیا ہے، پورے 1 گھنٹے کا درس اپنی زبان میں ہوتا ہے، بیٹھ کے ہوتا ہے۔ یا دیکھیے تارقو کا کہا، ایمان، اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں، خطبہ دیتے وقت ایمان کھڑا ہوگا۔ اس پہ میں بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، جو ہماری تفسیر کا حسن ختم ہو جائے گا، یہ فقہ کی کلاس لگنے لگے گی، لیکن بعض لوگ آج اس حکم پہ بھی عمل نہیں کر پاتے، بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، بیٹھ کے پوری تقریر امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا کی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ خطبہ نہیں ہے۔ خطبہ لوگ مسلمان پاکستانی کلچر میں کیا غلط فہمی ہوئی، کہتے ہیں خطبہ ہوتا ہی صرف عربی میں، کہتے ہیں جیسے نماز ایسے خطبہ، اور جو ہی لوگ کھڑے ہوئے، مثال ہے کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں اور سب کو تو اردو نہیں آتی نا، یا اگر کوئی صومالی بردرز ہیں تو وہ اپنی زبان میں صومالی میں خطبہ اگر دیتے ہیں
تو وہ سب کو تو نہیں آتا، عربی زبان تو کسی کو نہیں آتی نا، اپنی زبان تو آتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو اصل خطبہ ہے وہ فوراً 2-4 منٹ میں کرتے ہیں۔ سنت عمل کیا ہے؟ آپ لوگ اپنے پاس 2-3 ٹپس لکھ لیں۔ جمعہ اور ظہر کی نماز 2 مختلف چیزیں، بہت بڑی غلط فہمی ادھر ہی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جمعے کی نماز صرف 2 فرض ہے، جبکہ ظہر کی نماز 4 فرض 2 سنت جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا تو صرف 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، آپ کا جمعہ ہو گیا۔ اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیں، 2 کر کے 4 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ جمعے کا حصہ ہے۔ ظہر کی نماز کا جمعے سے کوئی تعلق نہیں، جو مسجد میں ہے وہ جمعہ ہی پڑھے گا، گھر میں پڑھیں گی عورتیں، بچے، بیمار، مریض پوری نماز پڑھیں گے۔ گھر میں کوئی ظہر کی نماز کے فرض 2 نہیں کر سکتا، وہاں 4 سنت بھی پڑھیں گے، بعد میں آپ 2 سنت بھی پڑھ لیں، آپ اس کے بعد 4 فرض جو بھی پڑھیں گے۔ لیکن غلطی کہاں لگتی ہے ہمارے لوگوں کو کہ جب جمعے کی اور ظہر کی نماز کو آپس میں خلط ملط کرتے ہیں۔ جب مسجد میں جائیں، چاہے خطبہ شروع ہو چکا ہے، پہلی بات ہے کہ خطبے سے پہلے جانا چاہیے۔ فرمایا کہ جب امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں نا خطبہ دینے تو اجر ختم، کہتے ہیں کہ فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے۔ لیکن پھر دیکھیں ہمارے یہاں گڑبڑیں تو یہ نا کہ لوگ اس کو خطبہ کہتے ہی نہیں جو اصل میں خطبہ ہے، لوگ خطبہ اس کو کہتے ہیں جو عربی کے چند لفظ ہیں، تو کتنے بھائیوں کو فائدہ ہو گیا، آخری منٹ میں آئے اور شامل ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جمعے کی خطبے سے پہلے پہنچے 2 نفل پڑھیں، کس نیت کے؟ تحیت المسجد، مسجد میں جانے کی نیت کے ساتھ پڑھیے گا۔ اس کے بعد بیٹھے خطبہ سنیں، خطبے کے دوران کسی نے اگر تنکا بھی توڑا یا کسی نے کسی شور کرنے والے کو یہ کہا نا چپ کر جاؤ، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے بڑی لغو حرکت کی، بولنے والا نہیں، جس نے بولتے کو کہا کہ چپ کر جاؤ اس نے لغو حرکت کی، اور لغو آپ کو پتہ ہی ہے بیکار چیز کو کہتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ناپسند کیا گیا، کسی قسم کا شور، کوئی باتیں، کوئی کچھ، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک آتا ہے کہ آپ کی لینگویج نہیں، جیسے امریکہ میں ہم جاتے ہیں تو 98% انگلش میں خطبے ہوتے ہیں، اب جو سیدھے سادے لوگ پاکستان سے آئے ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو کہا کہ بالکل ایسے بیٹھ کے سنو کہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ کا کلام اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے، تکبیر ہوگی جس کو تکبیر کہتے ہیں، نماز سے پہلے کی 2 فرض پڑھائیں گے، سب ان کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد جمعے کے بعد ایک اور ہمارے یہاں عجیب چیز دیکھی گئی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، لمبی دعا مانگی جاتی ہے، کوئی مانگ لے تو اس کی مرضی ہے، لیکن فرض نمازوں کے فوراً بعد دعا مانگنے کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا۔ نماز تو خود دعا ہے، تشہد کا وقت جو ہوتا ہے یہ بہترین وقت ہوتا ہے دعا مانگنے کے لیے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر آپ چاہے تو سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، چلے جائیں۔ اس کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ نکلو۔ ایک صحابی تھے اوراق بن مالک، جب نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو دروازہ مسجد پر کھڑے ہو کر کہتے، اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ میں نے تیری دعوت قبول کر لی، تیرا حکم مان لیا، وصلیت فریضتک، اور میں نے تیرا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا۔ اب کیا ہے؟ وانتشرت کما امرتنی، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا، لہٰذا فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین، اب تو اپنے فضل سے مجھے رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ بعض سلف اسلاف تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو نماز جمعہ کے بعد اپنا کاروبار شروع کرتا ہے یا اس میں جاب پہ جاتا ہے اللہ اس کو خاص برکت دیتے ہیں۔ فانتشروا فی الارض، پھر جاؤ زمین میں گھومو پھرو، وابتغوا من فضل اللہ، یعنی بعض کہتے ہیں کہ ضرور اس دن دکان کھولنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ آپ نے جاب سے چھٹی لی ہوئی، آپ جائیے دوبارہ جاب پہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف وقت کتنا سے، اور خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ ایک مسائل ہے ہم لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، ہم تو وہی بتائیں گے، کیونکہ اگر جو پڑھانے والوں کے وہ بتائیں گے کوئی مانے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہم سے بڑے عالم ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، لہٰذا آپ وہ سنتیں سمجھ لیں جو آپ کے لیے ہیں، جو دوسرے پڑھنے پڑھانے والے وہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کھلے دل سے سنے تو امام کو مختصر خطبہ دینا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ خطبہ جمعہ کا موضوع تذکیر اور بالموت، قیامت، مرنا، جینا، یعنی دل سوزی کا ہو، دل پھاڑنے والے خطبے نہیں ہونے چاہیے، ایک دوسرے مسلک کے خلاف زہر نہیں اگلنا چاہیے، بغض اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ اس کے اندر
کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ٹو دی پوائنٹ بات کریں. آپ کا دل چاہتا ہے کوئی بات کرنے کو، بعد میں لوگوں کو روک کے کر لیں. یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ لوگ عبادت کے لیے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ بھاگنے لگیں ہم اپنے کچھ اعلانات کر دیں یا ہم کچھ پیسے کی ڈونیشن لے لیں. اس سے برکت نہیں رہتی. وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ اگر یہ مقتدیوں کے لیے ہے تو دین والوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے کہ تمہیں اللہ خود ہی دے گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کثرت سے ذکر کرنا جو ہے وہ انسان کو سارا دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے. صحیح روایات میں ملتا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف خالی اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کثرت سے پڑھنا چاہیے. ہم اس کے مسائل پڑھ چکے ہیں درود شریف کے مسائل میں. پھر اسی طرح نماز کی مسائل بک ہم نے پڑھی، تفہیم السنہ سیریز کی، اس میں یہ بات دیکھی. کچھ چیزیں جمعے کی سنتوں کے متعلق بھی ہم نے اس کتاب میں پڑھی تھی. صرف خلاصے کے لیے دہرا لیتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا. یہ اصل میں عید ہے، اجتماع کا دن ہے نا، جس دن لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں. تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ اہتمام کر سکتا ہے. آپ اچھا کھانا پکا سکتے ہیں اہتمام کے ساتھ. بچوں کو جمعے کا دن آپ دکھائیں کہ اس دن ایک خاص طریقے سے معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح اٹھ کر غسل کیا، پھر ناخن کاٹے، فالتو بال بھی انسان کاٹ سکتا ہے. یہ اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں کیسے کیا جائے، لیکن صفائی کا ایک خاص اہتمام بہرحال اس دن ہونا چاہیے. اور خوشبو لگا کے خطبہ کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، مسواک کرے، اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ لگائے اور اچھا لباس پہنے، پھر گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے، پھر لوگوں کی گردنوں کو پھاندتا ہوا نہ جائے کہ پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں، پھر اللہ کی توفیق سے نفل پڑھتا رہے. اور یعنی نفل سے مراد یہ ہے جو تحیت المسجد ہے. پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آئے تو خاموشی سے بیٹھ جائے، تو اس کا یہ عمل کفارہ بن جائے گا ان کوتاہیوں اور غفلتوں کا جو گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک ہوئے. یعنی 2 جمعوں کے بیچ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ ابو ہریرہ سے ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب دنوں میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوئی. اسی دن سور پھونکا جائے گا. تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے اللہ کو پتہ ہے، ہمیں بس اتنا بتا دیا کہ اس میں ہوتا ہے. اسی طرح 1-2 روایات اور بھی ہیں. تو بہرحال یہ تھے کچھ مسائل جو جمعے سے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو دیکھیں. صرف ایک ہلکی سی بات اگر ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا جمعے کی نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا کرتے ہیں، کتنے کام چھوڑ کے پہنچتے ہیں، کتنے جاب چھوڑتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اس کی وجہ سے دل نہیں بند ہو جاتا انسان کا کہ میں یہاں موجود ہوں، میں نہیں چھٹی کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. آپ بتائیے کہ برکت کس نے دینی تھی؟ رزق اللہ نے دینا. ہم خود اپنے رازق ہو سکتے. کیا کہا جا رہا ہے واللہ خیر الرازقین. 1 گھنٹے کی پے چھوڑ دو، جاب جب لو اسی وقت سائن کر کے لو کہ دیکھو اس وقت پہ میں نہیں رہوں گا. میں کہتی ہوں صرف جتنے مسلمان غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں مسلمز، اگر سارے جمعے کے وقت اپنا کام بند کریں، اپنی جاب چھوڑیں، تو گورنمنٹ لیگلی اس وقت مسلمانوں کو ود پے چھٹی دے گی. جتنا لوگ آپ کے دین کا خیال رکھتے ہیں کئی چیزوں میں جو ہم خود بھی اپنا نہیں رکھ سکتے. اصل بات ہے کہ ہمیں خود بھی تو یقین ہو. ہاں 4-6 کریں گے، باقی نہیں کریں گے تو بتائیں گے بھئی کہ پھر اب تم کون سا دین لے کر آگے ہو. تو جب اللہ کو رازق سمجھتا ہے انسان تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور آزمائی بھی بات ہے کہ جس وقت پھر جمعے کا وقت ہوگا، بعض لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے کسٹمر آتے ہیں، اس وقت اتنے کسٹمر آتے ہیں کہ بند نہیں کر سکتے. مجھے اپنے والد کی بات یاد آئی، ظاہر ان کا اپنا بزنس تھا، تو وہ کہتے تھے جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہم جانے کی تیاری میں، بعض دفعہ دوسرے شہروں سے وہ پارٹی آ جاتی ہے جس نے پیسے نے دینے ہوتے ہیں اور ہم کئی فون کر کے ان کو بلاتے ہیں اور وہ پہلے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے آگے جانا ہے. بڑے سے بڑی پارٹی بھی آ جائے اس کو باہر بیٹھ جاؤ، میں جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا، بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھو، نہیں ہے تو تمہیں دوبارہ آنا پڑے گا. اور لوگ عزت کرتے ہیں. وہ خود ہی کہتے ہیں اچھا جی آپ نے تو ابھی نہیں ملنا، ہم دوسری جگہ سے ہو کے آتے ہیں. جاتا ہے تو جائے کوئی، کیونکہ واللہ خیر الرازقین. ایمان جب پورا ہوتا ہے نا پھر بندے کو یہ مالی قربانیاں چھوٹی لگتی ہیں. اور کبھی بھی یاد رکھیے سچا مومن بھوکا نہیں مرتا، اس کے پاس دوسروں سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے.
اطمینان ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، سکون ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مردوں کو اسی چیز کا شوق لگا دیں۔ بعض مرد اس طرح جمعے کی تیاری کرتے ہیں جیسے کوئی شادی کے دن اپنی تیاری نہیں کرتا ہوگا، صبح سے کیا رات سے ان کو فکر لگ جاتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت سناتی ہیں آپ کو، صحیح بخاری کی ہے، 929 نمبر کی روایت ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھے کی قربانی دینے کا ثواب باقی رہ جاتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ وقت سے پہلے پہنچا جائے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم کو پیدا کیا گیا، وہ جنت میں داخل کیے گئے اور نکالے گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح جمعے کے آداب میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہمیں دکھتی ہے، اور وہ کیا کہ سورۃ کہف پڑھنا۔ نسائی کی روایت ہے کہ جو جمعے کو سورۃ کہف پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اس کے ارد گرد نور رہے گا۔ پھر اسی طرح کم سے کم کام دوسرے رکھیے جمعے کے دن، تھوڑا سا خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان اپنے جمعے کو منائے، انشاءاللہ اس سے بھی محبت آتی ہے نا۔ میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ گھر میں جمعے کو پلاؤ پکتا ہے، کچھ گھرانے ایسے وہ ہمیشہ اچھا کھانا جمعے کو پکتا ہے، بچوں بڑوں سب مردوں کو پتا ہے کہ جمعہ پڑھ کے آئیں گے تو گھر میں اچھا کھانا پکا ہوگا۔ یہ ایک اہتمام ہوتا ہے اور یہ کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا یہ جو بات ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، تو آج بچوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے بھی کوئی لہو ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ پہلے اسکول کی وجہ سے جمعے چھٹتے ہیں، پھر لہویات میں پڑ جاتے ہیں، کھیلنے گئے، گیم کرنے گئے، جمعے چھٹ گئے، اور بعد میں جاب کے لیے چھٹتے ہیں۔ یہ مسلمان ہم تیار کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ پھر یہ جو لفظ ہے نا ترقو کا قائمن، آپ کے لیے تو نہیں، ائمہ کرام جو نماز پڑھاتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پورا خطبہ دیتے تھے، پھر بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ 2 خطبے بعض لوگ اس کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک ہی خطبے کا ہے۔ آپ بیٹھتے، اسٹریچ لینا جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد پھر نصیحت کرتے اور نماز پڑھاتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کھڑا ہونے کا لفظ ادھر سے پتہ چل رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ قرآن کی آیت تو ہم سب کو ہی دکھتی ہے، لیکن بعض لوگ اس سے استدلال پھر دوسری طرح کے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کے لیے اس طرح محبت دے دے جیسے ہم بازاروں میں جاتے ہیں۔ عورتوں کو بھی جانا چاہیے، اگر آپ صحیح شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے صحیح سنت سے ان کو جمعہ پڑھایا جا رہا ہے تو جائیے، لیکن اگر وہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ آپ کو شک پڑتا ہے، نہ جاننا اور بات ہوتی ہے، پتہ لگ جائے اور بات ہے۔ اب ذہن میں سوال اٹھیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں، یہ تھا وہ تھا، اللہ پہ ڈال دیں، بس ما قد سلف، جو گزر چکا اس کو پیچھے جانے دیں، آگے سے آگے کام کرتے جائیں۔ ہم نے اس رکوع سے جو پسندیدہ رویے سیکھے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا، اللہ کے فضل کی تلاش میں رہنا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اور ناپسندیدہ چیزیں تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینا۔ اپنا محاسبہ بھی کر لیتے ہیں، کیا میں نے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ دھوپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نماز کے مقابلے میں لہویات کو ترجیح تو نہیں دیتی؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ کی یاد ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ اور کیا میں اللہ کو بہترین رازق سمجھتی ہوں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔